رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. سلسلہ چالو کرا تھوڑا اس ٹاپک پہ بھی آپ بولیے. پیپر ہم سے لے لیا ہاں وہ آرام میں دے دیں گے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس مومنین و مؤمنات کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. انشاءاللہ مجلس کے آخر میں ہم اس کے اسما بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہیں آپ یاد کریں گے سورہ فاتحہ میں. لیکن آغاز بیان سے قبل آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی طرف فرما کر تمام مومنین و مومنات کو پڑھ کے بخش دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل جل کے صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. اگر آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ اور بھی مومنین ہم سے منسلک ہوں گے تو قبل اس کے کہ لوگ ہم سے کہیں آگے آ جائیں آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. ایک صلوات کے ساتھ آگے آ جائیے. بہرحال ہماری قوم کے وہ جوان، وہ افراد، وہ نوجوان اور جوان قابل فخر ہیں، قابل رشک ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تربیت کا ثبوت ان کے گزرنے کے بعد ان کے یاد کرنے کے ذریعے دیا. یہ مجلس کا جو سلسلہ قائم کیا ہے
اس علاقے کے جوانوں نے، جو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ عمل خیر، یہ کار خیر اور بھی علاقوں میں منتقل ہو، اور انشاءاللہ ہماری سوسائٹی کے جوانوں میں اس طرح کے افراد آگے آئیں جو اپنے بزرگوں کو یاد کر کے بتائیں ہمارا بزرگ گیا ہے، لاوارث نہیں ہے۔ آپ حضرات کا سپورٹ کے طور پہ کھڑے ہونا اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان کا مددگار ثابت ہونا اور آپ کی ہمراہی ان کے حوصلوں کو بڑھانے کا چونکہ ذریعہ اور سبب قرار پاتی ہے، اس لیے آپ تمام حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ پیغمبر جیسی شخصیت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عظمت والی شخصیت جب اس کائنات میں آ کر ظاہری اعتبار سے نہ رہی اور چلی گئی، تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ یقیناً کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ جانا ہر کسی کو ہے، کوئی پہلے جائے گا، کوئی کچھ دنوں کے بعد جائے گا۔ آپ یہ بھی طے نہیں کر سکتے کہ فلاں کی عمر زیادہ تھی وہ نہیں گئے، فلاں تو بھی جوان تھا کیوں چلا گیا؟ چونکہ اللہ عمر کی بنیاد پہ نہیں بلاتا، اپنی تشخیص کی بنیاد پہ بلاتا ہے۔ یہ اس کا ایک کرم ہے، ایک لطف ہے، وہ کس بندے کو کتنے جلدی قریب کرنا پسند کرے، یہ تشخیص اس کی ہے۔ کیونکہ عمر کا معیار ہمارے ہاں اخلاقی معیار کہلاتا ہے، قدرت کا معیار عمر نہیں ہے، اس کا انتخاب ہے۔ اور یہ موت خدا اس لیے نہیں دیتا ہے کہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، بلکہ موت دے کر اس بات کا پتہ دینا چاہتا ہے کہ تم خالق کو بھول سکتے ہو، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ اس لیے ہمارے یہاں جو موت واقع ہوتی ہے یہ لوگوں کے ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے، خالق سے جڑنے کا سبب ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ شاید تم دنیا میں کھو کے یہ بھول گئے کہ تمہیں جانا کہیں اور تھا، لیکن تم بھول سکتے ہو، تمہارا خالق نہیں بھولتا۔ اس لیے موت کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرایا جاتا ہے۔ یعنی اگر لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، جہاں قرآن ہدایت ہے، اہل بیت کا وجود اور ان کی تعلیمات ہدایت ہیں، وہی موت بھی ہمارے لیے ہادی ہے، موت بھی ہمارے یہاں ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، موت بھی ہمارے لیے ہدایت کا ایک وسیلہ ہے۔ آپ دیکھیے انسان کتنا کٹھور دل ہو، جب کسی عزیز کی موت ہوتی ہے تو موم ہو جاتا ہے۔ جب انسان موم ہو جاتا ہے تو کسی بھی زمین پر اگر دانہ بونا چاہیں تو ہر کسان پہلے زمین کو ملائم بناتا ہے، کیونکہ سخت زمین پر دانے اگتے نہیں ہیں۔ جہاں ملائمت ہوتی ہے وہیں اپجاؤ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ موت جب واقع ہوتی ہے تو ہمارا دل پسیجتا ہے، ہمارا دل پگھلتا ہے، یعنی گویا جو صلابت تھی، جو سختی تھی، وہ ملائمت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ ملائمت میں تبدیل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ فطرت کے شعور کے پیدا ہونے کے لیے وسیلہ بنتی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں ایک بار سوچنا ہوگا۔ یہ بات تو کئی بار کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے بھی سنی ہو۔ یہ دنیا جسے مولا کائنات کی تعبیر میں مختلف انداز سے اس کی مذمت دیکھتے ہیں، وہی نہج البلاغہ میں اس دنیا کی بے پناہ تعریف میں سنتے ہیں۔ یہی دنیا جس کی مولا علی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات اور فرمودات میں اس دنیا کی مذمت کی ہے، وہی اس دنیا کی بے پناہ تعریف بھی کی ہے۔ مولا کا
یہ دو انداز گفتگو ہمیں پیغام دیتا ہے، دنیا سے متعلق غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ کیوں مولا نے ایک جگہ دنیا کو برا بھلا کہا؟ طلقتک الثلاث رجعک فیہا، 3 بار طلاق دیا۔ کوڑی کے ہاتھ میں کیا ہے، ناک جو ہے کا پانی، کس طرح کی تعبیریں ہیں جو آپ دیکھیے دنیا کے سلسلے میں ہے۔ ایک طرف دنیا ایسی ہے، دوسری طرف دنیا کس کی مخلوق ہے؟ بولیے، اللہ کی۔ آیا اللہ کی مخلوق فتنہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مخلوق بری ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگر چیز بری ہو تو اللہ اپنے خاص بندوں کو، جنہیں محمد علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ اپنے ایسی عظیم ہستیوں کو کیا بری جگہ بھیج سکتا ہے؟ اگر جگہ بری ہے تو اہل بیت کے آس پاس برائی نہیں ہے، بری جگہ میں بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ نے دنیا کیوں خلق کی؟ کہ دنیا اس لیے خلق کی تاکہ ہر مخلوق میں جو خالق نے اپنا جوہر رکھا ہے اس کا مظاہرہ ہو سکے۔ ہر کسی میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے، اس کمال کا مظاہرہ ہو سکے۔ تو جب دنیا میں کمال کا مظاہرہ ہونا ہے تو پھر دنیا بری ہو سکتی ہے؟ آیا کمال کا مظاہرہ کرنے کے لیے بری ہی جگہ کا انتخاب ہوگا؟ اور تو اور ہے، ہماری آخرت کو بھی سمجھنے کے لیے دنیا کو معیار بنا دیا گیا۔ ہماری آخرت کیسی ہوگی خود دنیا کو دیکھنے کے لیے کہا۔ دنیا کو کیسے سنوارتے ہو اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آخرت۔ یہ دنیا اچھی بنا لو گے تو آخرت سنور جائے گی، اس دنیا میں خود کو تباہ کر لو گے تو آخرت بگڑ جائے گی۔ تو جو چیز ہماری آخرت کے لیے معیار ہو، چیز بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ بری چیز کو معیار نہیں بناتا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں مولا نے دنیا کی برائی کی ہے، مذمت کی ہے، دنیا کے بارے میں اس طرح کے نگیٹیوٹی جو پوائنٹس بتائے ہیں، منفیات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں دنیا سے استفادہ کرنے کے مرحلے کو بیان کیا ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا پرست ہو تو دنیا تباہ کر دے گی، دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا تباہ کر دے گی، دنیا ہی اس کی زندگی بن جائے تو انسان برباد ہو جائے گا۔ دنیا پرستی مولا کی نگاہ میں بری ہے، ورنہ خود ذات دنیا بری نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مخلوق خدا ہو وہ بری نہیں ہو سکتی۔ اگر مخلوق خدا بری ہو تو اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کی جگہ نہیں بن سکتی، کیونکہ قدرت کے مظاہرے کمال کے مراحل میں طے ہوتے ہیں، زوال کی منزلوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ نہ بھیجتا خدا دنیا میں، عالم ملکوت میں ارواح رہ جاتی جیسے پہلے بھی تھے، نہ آتے اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہ آتے تو لوگ کیسے آشنا ہوتے کس میں کون سا کمال چھپا ہے، کس میں کون سی خوبی چھپی ہے، کس میں کون سا مرحلہ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جب نمایاں ہوئی ہیں جب انسان ظاہری طور پر پیدا کیا گیا۔ یہ پیدا صرف اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اپنے کردار سے، افکار سے، عمل کے ذریعے سے قدرت کے جوہر کا پتہ دے اور دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے، جب اتنی مخلوق با کمال ہے تو خالق کتنا با کمال ہوگا۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی تھی، تو دنیا جب بنائی گئی تو قدرت نے دنیا میں کمال کو معیار بنایا ہے، مذہب کو معیار نہیں بنایا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کمال کو معیار، تم چاہتے ہو آگے آؤ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جب ہم آپ پیدا ہوتے ہیں، چاہے کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے کوئی شیعہ کے گھر پیدا ہو، چاہے کوئی سنی کے گھر پیدا ہو، چاہے کوئی بوہرے کے گھر پیدا ہو، ایکس وائی زیڈ کسی کمیونٹی میں کوئی پیدا ہوتا ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ پروردگار نے شیعہ کے گھر میں جو پیدا کیا بچہ، 2 آنکھیں دی،
تو کان دیے، ایک زبان دی، تو ہاتھ دیے، ایک دماغ دیا. لیکن جو یہودی کے گھر پیدا ہو اسے 3 آنکھ دی ہو، جو ہندو گھر پیدا ہوا اسے 1 آنکھ دی ہو. ایسا کیا اللہ نے؟ نہیں کیا نا. کیوں؟ کبھی غور کیا؟ یہ مجلس ایصال ثواب ہے نا، مومنین تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بات پہ غور کیجیے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں XYZ کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی مذہبی ماحول میں، حتیٰ سیکولر جو ہیں، حتیٰ جو لائق ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، ایسا ہوا ہے کہ اس کے یہاں بچے 3 پیر کے پیدا ہوں؟ ہمارے یہاں 2 رہے، فلاں کیا 1 ہی پیر کا بچہ آ رہا ہے. ایسا ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جس کے بھی گھر میں پیدا ہو ہے مخلوق خدا، ہے مخلوق خدا. جس طریقے سے ایک باپ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کے معیار کے مطابق ہو، لیکن اگر اپنے معیار کے مطابق نہ بھی ہو تو ایک باپ بیٹے کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتا. ایک باپ اپنے بیٹے سے دور رہنا پسند، بولیے، نہیں کرتا. ایک باپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے. ہاں اس کے معیار پہ نہیں ہے تو چاہے یا نہ چاہے ٹھنڈک آئے گی تو اس کے لیے بھی گرم کپڑا لائے گا، گرمی آئے گی تو اسی اعتبار سے اس کے لیے کپڑا لائے گا. عید کا موقع آئے گا تو یہ نہیں کہے گا جو میرا لڑکا میرے مزاج کے مطابق ہے اسے تو لباس دیں گے، جو مزاج کے مطابق نہیں لباس نہیں دیں گے. کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے اولاد ہوتی ہے، معیار پہ ہوتی ہے تو کچھ کرنے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے. اپنے معیار پہ نہ ہو تو جذبہ پدری بہرحال احساس دلاتی ہے کہ اسے فراموش نہ کیا جائے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بچہ جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، آیا جو بچہ مزاج کے مطابق ہے ان دونوں کے ہم خالق ہیں؟ نہیں، وسیلہ خلقت ہیں. ہم خالق نہیں ہیں، وسیلہ خلقت ہے، ذریعہ خلقت ہے. ماں باپ کو خدا نے ذریعہ بنایا ہے اولاد کے پیدا ہونے کا. تو جب ذریعہ خلقت میں، وسیلہ خلقت میں اتنا جذبہ ہے کہ اپنے معیار کے مطابق نہ ہو تب بھی اسے بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، اسے بے لباس نہیں رکھتا ہے، تو جو حقیقی خالق ہے اپنی مخلوق کو کیسے بھوکا رکھے، کیسے پریشان حال دے گی. یہ نظام قدرت اس انداز سے ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے مزاج پہ ہو یا نہ ہو، اس کے ترقی کے راستے آپ بند نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کچھ بن جائے. جس بھی طریقے کی مینٹلٹی ہو اس طریقے سے وہ سنور جائے. سپورٹ مانگتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ماہرین جو آس پاس کے لوگ ہیں اسے مشورہ کرتے ہیں اور کوشش کیا کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی ناکارہ کیوں نہ ہو مگر کسی کارآمد ہو جائے. یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بچہ مطیع ہو یا نہ ہو، فرما بردار ہو یا نہ ہو، اس کی ترقی کے راستہ کوئی باپ روکتا نہیں ہے بلکہ مواقع فراہم کرتا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا، اللہ نے فرقے نہیں پیدا کیے، اللہ نے ہزاروں مذہب نہیں بنائے، اللہ نے اپنی خلقت کا مظاہرہ خلقت کے ذریعے کیا. ہر ایک کو انسان بنا کے آواز دی وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے فرزندان آدم کا احترام کیا، تکریم کی، عزت کی ہے. ہم اولاد آدم کی توہین نہیں کرتے ہیں. اب لوگوں کے اپنے اپنے وچار ہوتے ہیں، وچار دھارائیں ہوتی ہے جو مختلف مذہبوں میں تبدیل کرتی ہے. اگر وہ اسلام کے مطابق ہو تو خدا کے ارادے کے مطابق ہے، کسی دوسرے دھرم میں چلی جائے تو خدا کے نافرمان تو ہے مگر مخلوق خدا ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے جب ترقی کے راستے کھولے تو کہا آؤ ترقی کی دنیا میں ہم مخلوق دیکھتے ہیں، معیار حسب و نسب نہیں دیکھتے ہیں، ہم مذہب نہیں دیکھتے ہیں. مذہب
تم نے اپنایا ہے، جیسی تربیت ملی، جیسی تعلیم ملی، جیسا ماحول بنا، لیکن کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اگر ترقی کرنا چاہو، یہودی ہے وہ بھی ترقی کرے گا، عیسائی ہے وہ بھی ترقی کرے گا، مسلمان ہے وہ بھی ترقی کرے گا۔ اسی لیے جب زمین سے آسمان کی طرف بڑھتے ہوئے قدم انسان نے بڑھائے تو خدا نے مذہب نہیں دیکھا، چونکہ مسلمان نہیں ہو اس لیے اوپر نہیں آ سکتے، چونکہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے ترقی نہیں کر سکتے۔ عیسائی ہو راستے کھلے ہیں، یہودی ہے راستے کھلے ہیں، مسلمان ہے راستے کھلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی حقیقت کو بھول سکتے ہیں، خالق مخلوق کو نہیں بھولتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ترقی کے راستے کو خدا بند نہیں کرتا، جو چاہے اس فیلڈ میں قدم رکھے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کہا تمہارا اگر سیارہ آئے گا تو میں پرکھ دوں گا، تو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اسلام تربیت سے ملتا ہے، ماں باپ کی آغوش سے ملتا ہے، ماحول سے ملتا ہے۔ دوسرے لوگ اگر دوسرے دھرم پہ ہیں تو وچار دھارائیں ان کی اپنے اپنے گھروں سے ملتی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے افکار اور اپنی اپنی تربیت کا استعمال کیا، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اللہ نے دنیا میں کمال کے راستوں کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں رکھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو خود کو خدا سے جوڑے گا اس کے لیے راستے زیادہ مضبوط ہوں گے، اس کے لیے راستہ زیادہ مضبوط ہوں گے۔ وہ 4 بار کوششیں کر کے پہنچے گا، ممکن ہے یہ 2 بار علم کے ذریعے سے اور 3 بار اللہ سے رابطہ جوڑنے کی بنیاد پر مضبوط ہو جائے تو وہ کوششوں کے ذریعے خالی بڑھے گا، یہ رابطوں کی بنیاد پہ جلدی آگے بڑھ جائے گا۔ اور یہ دیکھا ہم نے آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں، دنیا بہت نام لیتی ہے کچھ ملکوں کے، یہ ملک بڑا آگے ہے، یہ ملک بڑا آگے ہے، یہ ملک بڑا آگے ہے۔ اتنی بڑی ٹیکنالوجی دنیا سوچ نہیں سکتی ہے، یعنی فکر پہنچ نہیں سکتی ہے۔ یہ دنیا کہہ سکتی ہے اللہ نے امریکہ کا ہاتھ نہیں پکڑا، اللہ نے فرانس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اللہ نے دوسرے ملکوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، آؤ آگے بڑھنا چاہو بڑھو، ہم تمہارے راستے نہیں بند کرتے ہیں۔ لیکن جو خود کو خدا سے جوڑتا ہے اس کا راستہ اور مضبوط کر دیتا ہے، اس رابطے کی بنیاد پر جو عبد و معبود کے ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنے ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی ابھی کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے 12 رجب کو دیکھیے اس حزب اللہ نے ایک ڈرون بھیجا اسرائیل کے حدود میں، اس حدود میں جو فوجی ہے 70 کلومیٹر تک چلا گیا، انہیں آہٹ تو ہو گئی آیا ہے، ساری میزائلوں کا رخ لگا دیا، ساری طاقت کا رخ لگا دیا، وہ میزائلیں چھوڑتے گئے مگر اس پر اثر نہیں ہوا، وہ گیا کام کر کے واپس آ کے بتاتا ہے۔ جو قدرت سے رابطہ نہیں رکھتا ہے، ٹیکنالوجی تو آتی ہے مگر اتنی باکمال نہیں ہوتی ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی رکھی رہ جائے وہ کامیاب واپس چلا جائے۔ اللہ تو جو قدرت سے رابطے میں ہوتا ہے اس میں قوتیں بڑھ جاتی ہیں اس رابطے کی بنیاد پر اس نے ترقی کا راستہ کسی کا بھی نہیں روکا۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں تاکہ اس نے جو کمالات رکھے ہیں اس کا مظاہرہ کریں۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ مظہر خدا ہیں۔ آیا ہم دنیا کے بیٹے ہیں، ابناء الدنیا ہیں؟ بتائیے، آیا ہم دنیا کے فرزند ہیں؟ اگر دنیا کے فرزند ہیں تو جیسا باپ ہو ویسی اولاد ہو۔ اگر ہم فرزندان توحید کہلاتے ہیں، اگر ہم فرزندان توحید کہلاتے ہیں تو ویسا کریں جس میں توحید کی خوشبو نظر آئے، ہماری سوچ پاک ہو، ہماری فکر پاک ہو، ہمارے ارادے اچھے ہوں، ہمارے جذبات اچھے ہوں۔ کسی کو برا کہنے سے کچھ دیر کی بھڑاس تو نکل سکتی ہے، آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔
کسی کو گالیاں دے کر کچھ دیر کے لیے جذبات کو سکون تو مل سکتا ہے، لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ کسی کی انسلٹ کر کے کچھ دیر کے لیے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی توہین کر دی، لیکن آپ کے من کو، آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ دل کو سکون خدا کی یاد سے ملتا ہے، توہین میں نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے، انسلٹ کرنے سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جن کی منتھلی انکم 4 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، ایسی فیملی کو میں جانتا ہوں، پیسے بہت آ رہے ہیں مگر زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے انہوں نے سکون کو پیسے میں تلاش کیا۔ عزیزوں، پیسے سے ضرورت تو پوری ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون جب ملے گا جب دل پاک ہو، فکر پاک ہو، شعور بیدار ہو۔ جہاں شعور بیدار ہوتا ہے اتنا سکون ہوتا ہے کہ مکان جھوپڑ پٹی کا ہوتا ہے، ایک کٹیا جیسا ہوتا ہے، ایک معمولی سا ہوتا ہے، مگر اتنا بنداس ہوتا ہے کہ سکون سے سو کے اٹھ کے بتاتا ہے۔ دولت والے رات کو سو نہیں پاتے مگر عزت والے سکون سے سوتے بھی ہیں، سکون سے جگتے بھی ہیں۔ اللہم صلی علی ایک لفظ اور کہہ دوں، ایک بات اور کہہ دوں، آپ اٹھا کے گوگل پہ پڑھیے، جتنے دنیا میں پیسے والے ہیں اتنی ہی زیادہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی سسٹم کو بڑھانا پڑتا ہے۔ دولت ہے، زندگی آزاد ہے یا محدود؟ آپ لمحے فکریہ ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے دولت نہ ہو، جہاں دل کہا چلے گئے، ہے ایسا یا نہیں؟ جن کے پاس دولت آئی نہیں، دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ ایک انسان کی حفاظت میں ممکن ہے 50 لوگ لگے ہوں، تو ظاہر جس کی سیکورٹی کے لیے 50 لوگ لگے ہوئے ہوں، ہر جگہ آنا جانا آسان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت کے ذریعے سے خود کو محدود تو کر سکتا ہے، آزاد نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر انسان کے اندر کردار و کمالات کی خوبیاں ہو، دولت ہو، روکنے کا جذبہ نہ ہو، خرچ کرنے کا جذبہ ہو، تو اسے سیکورٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں قدم رکھتے لوگ استقبال کرتے نظر آتے ہیں، یہی تو وجہ ہے۔ تاریخ میں ہم نے بہت سے حکمراں کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے بنی امیہ کا بھی دور دیکھا ہے، بنی عباس کا دور دیکھا ہے۔ ان لوگوں کی حکومتوں کے زمانے میں اتنے سیکورٹی سسٹم ہوتے تھے، ہر کوئی مل نہیں سکتا تھا، وہ آسانی سے نکل نہیں سکتے تھے، مگر ایک علی کو بھی دیکھا ہے، ولی خدا کو بھی دیکھا ہے کہ سکون سے رات کے سناٹے میں نکلتا ہے۔ اس وجہ سے نکلتا ہے تاکہ کسی کو اپنی غربت کا احساس نہ ہو، کسی کی اپنی توہین کا احساس نہ ہو۔ یہ گھروں سے نکل کر دوسروں تک پہنچنے کا جذبہ ہر حاکم نہیں کر سکتا، وہی کرتا ہے جس کی سوچ عوام کے لیے اتنی مقدس ہو جائے کہ پہلے کھلاتا ہو پھر کھانے کی سوچتا ہو۔ تو کیوں نہ ہم اپنے کو ایسے بنا لیں؟ ہم ایسے بناتے ہیں تب دنیا کامیاب ہوتی ہے، تب دنیا میں موت سب کو آنی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ طے یہ کرنا ہے کہ آپ کیسی موت چاہتے ہیں۔ موت تو سب کو آنی ہے، کیسی موت آپ کو آئے یہ آپ طے کرتے ہیں، خدا نہیں۔ آپ کا کردار، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا عمل، آپ کا طرز زندگی یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیسی موت چاہتے ہیں۔ ایسی موت چاہتے ہیں جیسے پھول سے خوشبو نکلے، یا ایسی موت چاہتے ہیں جیسے ریشمی لباس کو کانٹے پہ رکھ کے کھینچا جائے؟ یہ سب روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ کا عمل طے کرتا ہے۔
عزیزوں کسی کو بڑا مقدس سمجھنا، بڑا فلاں مولانا صاحب ہے، ان سے مقدس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر کو جانتے ہیں. اگر خدا ہمارے ظاہر کی اتنی حفاظت کرتا ہو، اگر خدا ہمارے ظاہر کی اتنی حفاظت کرتا ہو کہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال کے ہمیں اچھا دکھا رہا ہو، تو پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ خدا نے جو ہمارے بارے میں ارادہ کیا وہ غلط ثابت ہونی چاہیے. نہیں، آپ مجھے بتائیے یہ بات غلط ہے یا صحیح؟ ہر میں کمی ہے، انسان ہے تو کمیاں بھی اس کے آس پاس ہیں. کمیوں کو گنانا ہنر نہیں ہے، کمیوں کو پردہ ڈال کر خود جیسا اچھا پیش کرنا کمال ہے. جو کمزوریوں کی تلاش کرتے ہیں وہ کمزرف ہوتے ہیں، جو کمزوریوں میں پردہ ڈال کے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں وہ باظرف ہوتے ہیں. تو آئیے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں. بڑا اچھا جملہ، ایک حکایت ہے فارسی کی جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. فارسی کی ایک حکایت ہے. ایک نے کہا کمال یہ ہے کہ چیز اڑنے لگے. سنیے گا غور سے، میں ترجمہ پیش کروں. فارسی کی حکایت ہے، ابو سعید نے اس کو نقل کیا ہے اس حکایت کو. کمال یہ ہے چیز اڑنے لگے. کہ اس میں کیا کمال ہے؟ مکھی بھی تو اڑتی ہے. اگر انسان اڑنے لگے، اڑنا کمال ہو، اگر انسان کا اڑنا کمال ہو تو مکھی بھی اڑتی ہے، تو کمال ہونا چاہیے. اگر کمال یہ ہے کہ انسان پانی پہ تیرنے لگے، پانی کی سطح پہ چلنے لگے، تو کہا یہ کیا کمال ہے؟ لکڑی بھی تو پانی کی سطح پہ تیرتی ہے. غور کی جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان کی ترقی اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اڑنے لگا، کسی چیز کا کمال یہ ہے کہ اڑنے لگے، تو مکھی بھی اڑتی ہے. کیا کمال ہے؟ مکھی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ؟ گرمی کا موسم آئے تو پتہ چل جاتا ہے نہیں؟ اگر پانی کی سطح پہ چلنا کمال ہے تو پانی کی سطح پہ تو لکڑی بھی چلتی ہے، تو پھر کیا کمال ہے؟ پلٹ کے سامنے کہا تو پھر کمال کیا ہے؟ کہ کمال یہ نہیں کہ انسان اڑنے لگے، یہ ترقی ہے، کمال نہیں ہے. پانی کی سطح پہ چلنے لگے ترقی ہے، کمال نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کمال تو اور کیا چیز ہے؟ کہ کمال انسان کا اڑنا نہیں ہے، کمال انسان کا پانی کی سطح پہ چلنا نہیں ہے، کمال انسان کا انسان کے ظرف میں پوشیدہ ہے. کیا مطلب ہے؟ مٹی کا ہو مگر اتنا باعظمت بن جائے کہ فرشتے بھی سجدہ کرنے میں مجبور نظر آنے لگے. کہ وہ کمال کیسے؟ کہ وہ انسانیت سے آتا ہے، وہ شرافت سے آتا ہے، وہ خوبیوں سے آتا ہے. یعنی انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اس کے حق میں بد دعا نہ کرے. کمال انسان کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے. کمال انسان کا یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہ مرے. کمال انسان کا یہ ہے کہ اس کے وجود کی لوگ مرنے کی دعا نہ مانگیں. عزیزوں وہی وجود کمال کا کہلاتا ہے کہ جس کی زندگی کی ہر کوئی بھیک مانگ رہا ہو. اگر کائنات میں ایسا انسان پیدا ہو جائے کہ دنیا کہنے لگے ہمیں موت آ جائے مگر خدا اسے بچا لے، یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. یہ سب سے بڑا انسان کا کمال ہے. تو کمال یہ نہیں ہے کہ اڑنے لگے، کمال یہ نہیں ہے کہ پانی کی سطح پہ چلنے لگے. کمال یہ ہے کہ جہاں آپ ہوں آپ کی خوشبو محسوس کرا دے کہ آپ موجود ہیں. کمال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست نہ بن سکے تو کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا دشمن نہ بن سکے. کمال یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں جیت سکے تو کوئی بات نہیں، آپ کے ذریعے کسی کا دل نہ دکھے. کمال یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے کو چاہنے لگے، کمال یہ ہے کہ کوئی آپ سے نفرت نہ کر سکے. یہ ہے کمال.
آپ خود دیکھیے تاریخ کے صفحات میں، چاہے وہ معاویہ کا دور ہو، چاہے اور بنی عباس یا بنی امیہ کے بعض حکمراں کا دور ہو، ہم نے یہ دیکھا مولا علی علیہ السلام سے محبت کریں یا نہ کریں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا علی کو برا نہیں کہہ سکے۔ یہ اس بات کی علامت ہے اس علی نے جس کے نام پر ہم جینے مرنے کی قسم کھاتے ہیں، اپنے کو ایسا بنا لے کہ اگر دنیا ہم سے محبت نہیں کرتی تو نفرت نہ کر سکے۔ اصل یہ کمال ہے، ہمیں کمال کو تلاشنا ہوگا، اور جب انسان خوبیوں کے ذریعے جیتا ہے تو ایسا باکمال بنتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو قرآن مجید کی یہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورہ انبیاء جس کی میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ آیت قرآن مجید میں 3 بار تکرار ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں کوئی چیز یوں ہی تکرار نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بیسک ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ بتانا ہے تمہاری زندگی چاہے 1 دن کی ہو، 1 لمحے کی ہو، چاہے 100 سال کی ہو، موت آنی ہے۔ موت کا مطلب تمہیں خدا سے دور نہیں کرنا ہے، قریب کرنا ہے۔ اب میں اس لفظ سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ کیا کرنا ہے، بولیے، چکھنا ہے۔ بات آگئی تو میں دہرا دوں، شاید کسی موقع پہ کہیں پڑھا ہو، اگر کسی نے سنا ہوگا تو متوجہ ہو جائے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میں آپ سے رک کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہیں پر۔ اللہ نے اس آیت میں ایک چیز کو بتایا ہے جس کو کہتے ہیں موت، اور ایک چیز چکھی جا رہی ہے جو ذائقہ موت کہلاتی ہے، یعنی موت کو چکھنا ہے، موت کو چکھنا ہے کہ نہیں؟ چکھنے والا کون ہے؟ بولیے آپ، نفس، جسے انسان کہتے ہیں۔ چکھنے والا انسان، جسے چکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ موت۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ہماری ماں بہنیں خواتین کھانا جب بناتی ہیں تو کھانے کا ٹیسٹ خراب نہ ہو، دیکھا ہوگا آپ نے دال، سالن، اس کا نمک چکھنے کے لیے، مرچ کو چکھنے کے لیے وہ چکھتی ہیں، دال کو چکھتی ہیں، سالن کو چکھتی ہیں۔ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے، جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے یا جو چکھ رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ لمحہ فکریہ سوچیے گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ذائقہ چکھا جاتا ہے کھانے کا، چکھنے والا مر جاتا ہے یا جو چیز چکھی جا رہی وہ ختم ہوتی ہے؟ بولیے آپ۔ جو چیز چکھی جا رہی وہ ختم ہوتی ہے، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا ہے۔ خدا اس آیت میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہے، ہم تمہیں موت کے ذریعے فنا نہیں کر رہے ہیں، اس کا ذائقہ چکھا کے موت کو موت دے رہے ہیں، تمہاری حیات کو بڑھا رہے ہیں، موت کو ختم کر رہے ہیں، ذائقۃ الموت۔ اور یہ چکھنے کی بات مکمل نہ ہوتی یا سمجھ میں نہ آتی اگر کربلا میں چچا بھتیجے کی گفتگو نے اس ذائقے کا پتہ نہ دیا ہوتا۔ امام حسین و جناب قاسم، تو موت کو کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ٹیسٹ کا اندازہ ہو سکے۔ جب ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو طبیعت کو اچھا لگتا ہے، اس لیے اگر موت کا ذائقہ اچھا ہو تو جو شفٹ ہو رہا ہے، جو ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ موت کے ذریعے سے انسان کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی عظمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے دنیا میں آپ ٹیسٹ کر سکتے اس بات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا
ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا، بہت سے چینلز میں دیکھا ہوگا، بہت سے یوٹیوب والے پروگرام میں دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا، غور سنیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی اچھی چیز دکھانی ہوتی ہے، مثلا گاڑی آپ نے نئی خریدی ہے، نیا مکان خریدا ہے، اسے اپنی وائف کو یا اپنے پیرنٹس کو یا اپنے کسی عزیز کو جسے آپ بہت چاہتے دکھانا چاہتے ہو، تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے جاتے ہیں. ہے ذہن میں یعنی بات تصویر؟ اگر کہ انسان ایک ایسی چیز کو فراہم کرے جو اس کے نزدیک اس کا مطلوب ہو، اس کی پسند ہو، تو اسے دکھانے سے پہلے آنکھ پہ پٹی لگا دیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ اندھا ہو جائے؟ اندھیرا نہیں. بات یہ ہے مطلوب چیز کو اگر اچانک دکھا دیا جائے تو چشم اس کی خیرہ ہو سکتی ہے، روشنی پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے اس کی آنکھ پہ پٹی ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ جب محبوب پسندیدہ مطلوب چیز کو دکھایا جائے تو اس کی آنکھ تیار ہو سکے اسے دیکھنے کے لیے. شاید یہی وجہ ہے خدا اس دنیا کو دکھانے کے لیے موت کے نام کی ایک پٹی انسان کی آنکھوں پہ لگاتا ہے تاکہ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ تیار ہو سکے. یہ موت اندھیرا نہیں ہے، اس دنیا کو دیکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ ہے موت. تو موت کے آنے کے پیچھے ریزنز ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام موت کے حوالے سے 7 برکتیں بتاتے ہیں کہ موت کے فائدے کیا ہیں. امام موت کے 7 فائدے گنواتے ہیں. میں چاہتا ہوں کلام امام کو امام کی زبانی سنیے، سلوار پڑھ دیں محمد آل محمد پر. یہ جو آپ مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، یہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں. یہ حقیقت میں صرف بزرگوں کو یاد کرنا نہیں ہے، موت کو بھی یاد کرنا ہے. موت کے کیا فائدے ہیں؟ امام سے جو سوال کیا گیا تو فرمایا آپ نے ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس. موت کو یاد کرنے سے خواہشات نفسانی مر جاتے ہیں. انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، لہذا خواہشات نفسانی کنٹرول ہونے لگتے ہیں. تو موت کے تذکرے سے انسان خود کو خواہشات نفس کا اسیر ہونے سے محفوظ کر لیتا ہے. وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ. اور موت کو یاد کرنے سے غفلت سے بیداری ہوتی ہے. ہم اب تک ایسے رہے جو چاہا کیا، لیکن جب موت ہو جاتی ہے تو میں نے شروع میں کہا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے. تو انسان پھر غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے کہ آج یہ جا رہا ہے، کل ہم کسی کے کندھے پہ ہوں گے. یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے غفلت سے بیداری ہوتی ہے. وَيَقْوَى الْقَلْبُ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ. اور موت کو یاد کرنے سے اللہ کے وعدوں پر مضبوطی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کے رہے گا. اس لیے جب موت آتی ہے تو حقیقت میں یہ موت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جو خدا نے بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا ہو رہا ہے. تو صرف موت ہی نہیں، اس کا مطلب جتنے وعدے ہیں وہ وفا ہونے والے ہیں. اور کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی یورق الطبع. موت کو یاد کرنے سے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے. میں یہ سب چیزیں اشارہ کر چکا ہوں کچھ باتوں کی طرف. یہ صرف میں معصوم کے کلام کو معصوم کی زبانی سنانا چاہتا تھا تاکہ اس ثواب سے محروم نہ رہیں. تو موت کو یاد کرنے سے آدمی کا دل ملائم ہوتا ہے، سخت ہے. اس لیے جو قوم گریہ کرتی ہے وہ ظالم نہیں ہوتی. آپ شیعہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، شیعہ کبھی تاریخ میں ظالم نہیں ملا. حسین کی مظلومیت نے اسے آنسو بہا کر اتنا ملائم کر دیا
کہ اپنا وتیرہ مظلوم بننا پسند کیا ہے مگر ظالم نہیں بنا. تو کیا ہوتا ہے؟ دل آپ کا ملائم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. جب دل ملائم ہو جاتا ہے، اشارہ کیا تھا، تو آپ جو بات اس کے اندر ڈالیں گے وہ دل میں پہنچ جائے گی. کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو اللہ بھی کہیں قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پتھر سے سر ٹکرا کے چوٹ تو لگتی ہے، جگہ نہیں بنتی. اور کیا فرمایا امام نے؟ وَيَكْسِرُ عَلَامَ الْهَوَىٰ. اور کیا ہوتا ہے؟ کہ خواہشات کے جو پرچم ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اب انسان لمبی لمبی خواہشیں نہیں کرتا. کتنا اچھا مکان بنا لیجئے، کتنے دن کا، کب تک رہیں گے، کتنے برس رہیں گے، پھر بھی اسے چھوڑنا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں پھر کہاں دفن کیا جائے. ابھی ہمارے ایک بزرگ سینئر پرسوں امروہہ میں پڑھاتے تھے، استاد تھے، سید محمد باشری صاحب کے بڑے بیٹے عابد صاحب، دلی آئے تھے، واپس ٹرین سے جا رہے تھے، راستے میں اٹیک ہوا، ٹرین میں ہی ختم ہو گئے. اتفاق سے فون آیا تو فون اٹھانے والے نے خبر دی کہ حادثہ ہو گیا، تو لوگوں نے ان کے جنازہ اتارا. آپ مجھے بتائیے ہماری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ یہ جسم تو ویسے بھی خدا مٹی میں ختم کرنے والا ہے، اس لیے کہتا ہے جسم سے زیادہ اپنی روح میں توجہ دو. جو بچے گی وہ روح ہے، جسم نہیں ہے. روح کو اپنے کمالات کے مظاہرے کے لیے جسم چاہیے، اس لیے جسم ہے. اس لیے آخرت میں بھی جب روح کو اپنے کمالات کو پیش کرنا ہے تو اللہ پھر لباس جسم دے گا. لیکن جسم کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیے اپنے جسم کی خاطر اپنی دنیا میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کیا سے کیا نہیں کرتے. لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ یہاں نہیں وہاں کی سوچتا ہے. اس لیے اکثر لوگ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کے لیے بہت سے راستے، آپ کہیں بھی جا سکتے، سعودی جائیں، کسی بھی کنٹری جائیں، دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں بھی اللہ توفیق و اسباب فراہم کرے جائیں. مگر دیکھیے دنیا میں زندگی کے دو سلیقے تو آپ کے سامنے بھی ہیں. ایک شخص وہ ہے جو دنیا میں سفر کر کے کسی ملک جاتا ہے کمانے کے لیے. فار ایگزامپل ہم سعودی عرب کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، کسی اور ادر کنٹری کو لے لیں، کہ جب آپ کمانے کی غرض سے گئے، آپ نے کمایا، دنیا سے سمجھیے گا بات کو، آپ نے کمایا، پیسے اکٹھا کیے، اکٹھا کرنے کے بعد طریقہ دو طریقے کا ہوتا ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ان پیسوں کو وہیں خرچ کر دیتا ہے، اس دولت کو وہیں لگا دیتا ہے، اس دولت کو وہیں اچھا سا مکان بنا لیا، کئی اے سی لگا لیے، کئی گاڑیاں لے آیا، ہاں اپ ڈیٹ ہو گیا، دنیا کے ساتھ ہو گیا. ایک انسان اس طرح سے جو کچھ کمایا وہیں لگا دیا. ایک وہ تھا جس نے ضرورت کے مطابق اپنے پیسے کا استعمال کیا، بقیہ وہاں بھیج دیا جہاں واپس آنا ہے. جس نے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے خرچ کیے کھانے پینے رہنے کے اعتبار سے، لیکن پیسہ اصل وہاں بھیجا جہاں اس کا وطن تھا، واپس آنا تھا. نتیجے میں ایک وقت ایسا بھی آتا اور آج کل آ بھی رہا ہے، حکومتیں اعلان کر دیتی ہیں کہ جو فارنر سے وہ ملک چھوڑ دیں. جب ملک چھوڑنے کی خبر آتی ہے اسے بھی نکلنا ہے، جس نے ساری دولت وہیں لگا دی، اسے بھی نکلنا ہے جس نے ضرورت کا خرچ کیا مگر اصل رقم وہاں بھیجا جو اس کا وطن کہلاتا جہاں واپس آئے گا. مجھے بتائیے دونوں کے واپس آنے میں کون خوش ہوگا، کون تڑپ رہا ہوگا؟ جس نے دولت کو وہیں خرچ کر دیا ہوگا، جہاں جانا ہے وہاں نہیں بھیجا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوگا. لیکن جس نے ضرورت میں خرچ کیا تھا اور دولت وہاں منتقل کی جو اس کا وطن ہے، وہ خوشی خوشی چلا جائے گا. ارے ہم تو ضرورت کے طور پہ جی رہے تھے، ہمارا یہ گھر نہیں ہے، گھر تو وہاں ہے. تو یہی دنیا کا مزاج ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے وہ دنیا میں ویسے خرچ کرتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے، اصل وہاں کی تیاری کرتا ہے جہاں جانا ہے. لیکن جب ساری دولتیں دنیا میں لگا دیتا ہے، حسرت بھری نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھتا ہے، تڑپ کے رہ جاتا ہے. یہ سوچ بتاتی ہے کہ
دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، دنیا کو بنایا گیا ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کرو اس گھر کے لیے جہاں جانا ہے۔ اللہ، اس لیے امام فرماتے وَيُطْفِي نَارَ الْحِرْصِ، جو لالچ کی آگ ہے، یہ موت کی یاد، جو لالچ کی آگ ہے، یہ موت کی یاد اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر انسان چوری نہیں کرتا، بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، پھر انسان کسی کے حق کو نہیں دباتا، پھر انسان کسی کا قرض ادائیگی سے نہیں روکتا۔ اگر موت یاد ہو، نہیں پتا میرے بچے میرے مرنے کے بعد وہ قرض ادا کر، جانتے ہوئے کہ نہیں، جاننا الگ موضوع ہے، ادا کرنا الگ موضوع ہے۔ کیا فائدہ؟ کسی سے قرض لینا آسان ہے، لیکن قرض کی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا آسان نہیں ہے۔ تو وقتی طور پر انسان خود کو کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن نگاہ قدرت میں اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب یاد ہمیں بھی مرنا ہے تو پھر انسان بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، قرض کو پہلے ادا کرتا ہے۔ تو جو لالچ کی آگ ہے اسے موت کی یاد بجھا دیتی ہے۔ اور آخری فائدہ وہ یحقر الدنیا، موت کی یاد دنیا کو حقیر بنا دیتی ہے، یعنی پھر انسان دنیا پرست نہیں ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں ان خیالوں کی تائید کرتا ہوں جو اپنی ضرورت کے تحت، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اے سی، کولر، اپنی ضرورت کے اعتبار سے اللہ نے جو رزق دیا ہے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ جب ٹھنڈک کا موسم آتا ہے تو گرم کرنے کے اسباب تیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جہاں انسان سکون چاہتا ہے وہاں کی ضرورت کے اعتبار سے اسباب فراہم کرتا ہے۔ عقل انسانی یہی کہتی ہے نا کہ جہاں انسان سکون چاہتا ہے وہاں ضرورت کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ یعنی آپ نے گرمی میں سکون چاہا تو ٹھنڈک کے اسباب فراہم کیے، ٹھنڈک میں آپ نے گرمی چاہی تو گرم وسائل کے اسباب فراہم کیے، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ انسان کو جہاں رہنا ہے اس جگہ کو ایسا بناؤ کہ موسم اس پر اثر انداز نہ ہو، سکون مل سکے۔ تو اگر دنیا کی چند لمحے کی زندگی میں آپ کا یہ خیال ہے تو آخرت کی زندگی جو دائمی ہے اس گھر کے لیے ایسی سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ ایسا سوارو کہ جہاں ٹمپریری طور پہ نہیں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کی زندگی اتنا باکمال ہو جائے کہ جہاں موسم اثر انداز نہ ہو سکے بلکہ وہ سکون مل سکے جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا تمہاری زندگی میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائیں گے اچھائیوں سے بھی مصیبتوں سے بھی، دولت دے کر دولت لے کر، گھر میں اولاد دے کر اولاد لے کر، ہم تمہیں ہر چیز سے آزمائیں گے، کیونکہ آزمائش جب ہوتی ہے تبھی چیز نکھرتی ہے۔ ہم اپنی مخلوق کو نکھارنا چاہتے ہیں اس لیے آزمائشیں کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اتنا یاد رکھنا دنیا شاید اپنی منزل نہ جانتی ہو لیکن تمہیں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تمہاری منزل کا نام خدا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹ کے وہی جائیں گے۔ کتنے افتخار کی بات ہے جب ہم کسی بھی میت کو اٹھاتے ہیں، کسی بھی میت کو اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کیا مطلب؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں جس کی آمد کا بھی پتہ ہے، جس کی منزل کا بھی پتہ ہے۔ آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ خدا کے یہاں سے آئے ہیں اور خدا کے یہاں واپس جائیں گے۔ نہ آنے میں آپ کا اختیار ہے نہ جانے میں آپ کا اختیار ہے۔
دونوں اختیار خدا نے اپنے پاس لے لیے. کہیں ایسا نہ ہو واپسی پہ تمہارے راستے بھٹک جائیں, ہم ذمہ داری تمہیں لے جانے کی لیتے ہیں تاکہ وہیں پہنچ سکو جو تمہاری منزل ہے. اتنا خدا ہمارا سپورٹ کر رہا ہے. بھیجا تو بھیج کے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ اپنی طرف واپس لے جانے کی خود ذمہ داری لی ہے. تو کہا اپنے کو ایسا بنا لو کہ اس بیچ کی زندگی میں ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ گھر واپسی پہ شرمندگی ہو جائے. اگر شرمندگی سے بچتے گئے تو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور جو اس طرح سے سوچتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. مرنا تو سب کو ہے, سب چلے گئے, لوگ اور چلے جائیں گے, لیکن بزرگوں نے بھی مر کے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ دے دیا. آج ہمارے جوان, ہمارے نوجوان یہ جو مجلس ایصال ثواب کی کر رہے ہیں, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ مرنے والے کی اگر تربیت کامیاب نہ ہوتی تو کوئی اور فرش سجاتے, فرش عزا نہ سجاتے. فرش عزا کا سجانا اس بات کی علامت ہے کہ مرنے والے نے نسل میں حسینیت کو زندہ کر دیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو آئیں اس ارزش کو, اس قیمتی سرمایہ کو اور پروان چڑھائیں اور ہم نسلوں میں ایسا اثر ڈالیں کہ آنے والا وقت طے کرے کہ اس کے بزرگ کیسے رہے ہوں گے, فخر کرے کہ اس کے بزرگ کیسے رہے ہوں گے. اور یہ ہو سکتا ہے اگر ہم سچے انسان بن جائیں تو موت سب کو آنی ہے. ہر رشتے میں خدا یہ آزمائش رکھے گا, کبھی باپ کے ذریعے, کبھی ماں کے ذریعے, کبھی بھائی کے ذریعے, کبھی بہن کے ذریعے, کبھی اور ایسا کے ذریعے. لیکن موت آنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا, بلکہ موت آنے سے خدا کی طرف راغب ہوتا ہے. اللہ نے موت میں رغبت رکھی ہے, جاذبہ رکھا ہے. ہمارے رشتے جب عزیز ہوتے ہیں, گزر جاتے ہیں, کتنا ہم تڑپتے ہیں. انسان کی فطرت ہے جو جس سے جتنا اٹیچ ہوتا ہے اس کی دوری پہ اسے تکلیف ہوتی ہے. اولاد ماں باپ سے, ماں باپ اولاد سے جتنا اٹیچ ہو اتنا ہی درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ایسے بچے کو یا ایسے ورثہ کو پرسہ دینے والے افراد موجود ہوں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب لاوارث نہیں. اسی لیے دیکھیے قانون اسلام ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کے گھر اکٹھا ہو پرسہ دینے کے لیے. اس کے گھر کے ورثہ کو اپنے قریب بٹھا کر اسے احساس دلاؤ کہ تم لاوارث نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب انسان اسے گھیر کے پرسہ دیتا ہے, اسے کلیجے سے لگاتا ہے تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. ورنہ عزیز رشتوں کے گزرنے سے سکون زندگی کا چھن جاتا ہے. کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھے اور بیٹا بامعرفت ہو تو باپ کا گزرنا برداشت نہیں ہوتا, ماں سے بیٹا لگا ہو تو ماں کا گزرنا اولاد کو برداشت نہیں ہوتا, بہن و بھائی میں محبت ہو تو بہن یا بھائی کا جدا ہونا بھائی بہن کی وجہ سے کسی کے لیے بھی آسان منزلیں نہیں ہوتی. اور جب انسان اسے پرسہ دینے لگے تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. اور اسلام کے دستور کے مطابق تشییع جنازہ ہو جائے اور مرنے والے کو لوگ گھیر کے پرسہ دے رہے ہو تو یہ یقین ہوتا ہے بابا آپ کے جانے کا درد تو بہت ہے, لیکن ہاں آپ کی تربیت نے ایسا ماحول تو بنایا کہ جس نے ہمارے غم میں ہمیں ہلکا نہیں چھوڑا, اکیلا نہیں چھوڑا. اے عزادارو, اگر باپ کے گزرنے پر یہ جذبہ ہر ورثہ کے ساتھ, یہ یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے تو کائنات میں جب امام حسین گزرے کیا سید سجاد کا یہ حق نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا؟ کیا اس گھرانے کو ایسا نہیں تھا؟ ارے جس گھرانے نے تربیت دی ہو, جس گھرانے نے قانون مذہب سکھایا ہو, جس گھرانے نے لوگوں کا درد بانٹا ہو, جس گھرانے نے لوگوں کے درد کو ہلکا کیا ہو, جنہوں نے جن لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگایا ہو, اہل بیت تو اغیار کے بھی دروازے کھڑے ہو جاتے تھے, سب سے پہلے پہنچ
پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. درد بانٹنا اہل بیت کا وتیرہ تھا، لیکن کربلا میں کیا ہو گیا؟ اے مرحوم کے ورثہ، اے مرحومین کے چاہنے والے بچوں، مرحوم کے فرزندوں، تمہیں مبارک ہو کہ جب تمہارا بابا دنیا سے گیا تو اس کے اعضائے بدن زخمی نہیں تھے، ارے اس کا سر تن سے جدا نہیں تھا، ارے اس کا لاشا ارے بے گوروں کا من نہیں تھا. آپ کربلا میں دیکھو جناب زینب بھیا کا جنازہ، سید سجاد بابا کا جنازہ، ارے سکینہ بابا کا جنازہ کس انداز سے کربلا میں پڑا ہے. اے عزادارو، ہر بیٹے کی یہی خواہش ہوتی ہے. ہم بابا کی خدمت زندگی میں نہیں کر سکے. ہم نے دیکھا ہے جب کوئی مر جاتا ہے، اے عزادارو روئیے گا، جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں مرحوموں کو ان کی روحیں بھی آتی ہے. اے مرحوم کے بچوں ورثہ، آپ نے جن جن کا قص کیا روحیں موجود ہے، آج وہ بھی امام حسین پہ گریہ کر رہی ہوگی. سوچو عزادارو، ہر اولاد کی خواہش ہوتی کہ جب اس کے عزیز کا انتقال یا باپ کا انتقال ہو جائے یا ماں کا انتقال ہو جائے تو مذہبی رسومات کے تحت اسے عزت کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اسے غسل کفن دیا جائے، اسے دفن کر دیا جائے. ہم نے اغیار کو دیکھا، لوگ آ کے پرسا دیتے ہیں، ہائے آپ کا امام کتنا غریب، آپ کا امام سجاد کتنا اکیلا، ہائے جناب زینب کتنا تڑپی ہوگی. لوگ ایک میت برداشت نہیں کرتے. اہل عرب نے 72 جنازے، اہل حرم نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھے. ہائے ہر ایک کا دل کباب ہے، ہر ایک کا کلیجہ پھٹا ہوا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، ارے پڑھ کے غم کو بانٹ لیا جائے، ارے پڑھ کے تسلی دی جائے. مگر تاریخ کربلا گواہ، آقا کا سر تن سے جدا، گھوڑوں کا رخ کربلا میں خیام کی طرف کر دیا گیا. ارے ورثہ کو پرزہ دینا دور کی بات ہے، ارے غم کا بانٹنا دور کی بات ہے. پہلی تسلیت کا مزاج دیکھا، دنیا میں تسلیت ارے گلے لگا کے دی جاتی ہے، لیکن کربلا والوں کو پرزہ دیا جانے کا سلیقہ تماشا مارا جا رہا ہے، تازیانے لگائے جا رہے. بلا ایسا بھی کہیں پرزہ ہوتا؟ کیا کسی بچی نے کبھی سوچا ہوگا، کیا کبھی کسی بچی نے سوچا ہوگا کہ بابا کے مرنے پہ تماچے کھا جاتے ہیں؟ کیا کسی بچی نے سوچا ہوگا ارے بابا کے مرنے پہ لوگ کان کی بالیاں نوچ لیتے ہو؟ کیا کسی یتیمہ نے سوچا ہوگا ارے باپ کے مرنے پہ دامن جل جاتے؟ لیکن کربلا والوں نے یہ سارے غم دیکھے. اے عزادارو، حق ہے اپنے بابا کو یاد کرنے کا، حق ہے اپنی ماں جو گزر گئی یاد کرنے کا، اپنے رشتوں کو یاد کرنے کا. آپ کو در ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے تو سوچو اگر یہ درد آپ کے دل میں ہے تو آپ کے چوتھے امام کے دل کا حال کیا رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اور جب آپ کا آقا گزرتا تھا لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، کیونکہ قصاب کے دکانوں پر امام آ کے یہی تو سوال کرتے تھے، اے میرے بھائی تو بتا دو اسے سب کرتے وقت کیا دام و دانہ دیتے ہو یا نہیں؟ مولا یہ تو آپ ہی کا دستور ہے، بھلا کیسے ممکن ہے مولا سب کرنے سے پہلے آب و دانہ دیتے ہیں؟ کیوں آب و دانہ دیتے ہو؟ کہ مولا اس لیے دیتے ہیں کہ جو جانور پانی پی لیتا ہے اس کی رگیں ملائم ہو جاتی ہے، آسانی سے سب ہو جاتا ہے. امام کربلا کا رک کر کے فریاد کرتے تھے، خدایا جانور
تین دل کا بھوکا پیاسا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، میں دعا بعد میں کراؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں اس میں شریک ہوں۔ آج آپ شریک ہیں، کل ہمارے اور آپ کے لیے دوسرے شریک ہوں گے، اس لیے اس سنت کو آپ قائم رکھیے۔ پڑھتے ہیں پہلے الحمد اور تیمہ قل اللہ پڑھ لیتے، بعد میں ہم نام گنا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بار اللہ جو یہ سورے پڑھے ہیں اس کا ہدیہ و ثواب، اور یہ ذکر ہوا ہے اس کا ثواب یہ مرحومین جن کے ہم نام پڑھ رہے ہیں ان کی روح کو پہنچے۔ بیگم بی بنت یوسف علی، جعفر علی ابن مبارک علی، نادرہ علی بنت فرزند علی، سلام علی ابن سکندر علی، صبرو ابن نوشاد علی، خان زمان علی ابن سلام علی، سید فضل عباس جعفری ابن وارث حسین، اختر علی ابن ولیاد علی، نواب علی ابن جعفر علی، ملی بنت نواب علی، شیراز علی ابن ملنگ علی، نزہت فاطمہ بنت مظاہر حسین، قمبر علی ابن یاسین علی، ابرار علی ابن ساور علی، یاسین علی ابن اصغر علی، افسر علی ابن جعفر علی، تبسم بنت افسر علی، رخسانہ بنت بابو علی، اسلم علی ابن بزاد جعفری، مسی بنت غلام علی، آفتاب بنت غلام علی، احمد شاہ ابن غلام محمد، زیتون بنت غلام علی، امداد علی ابن منصور علی، رفیق العباس ابن مبارک حسین، معصوم علی ابن یوسف علی، نورنگبی بنت ارشاد علی، منچابی بنت ارشاد علی، کشور بنت دلشاد علی، فایض ابن مبارک علی، آصف ابن عزت علی، طیبہ خاتون بنت تصدق حسین، فضل ابن غلام علی، ملکہ بنت شمشیرو، عزت علی ابن ولیاد علی، نسیم بنت ناصر علی، نگارن بنت گوہر علی، فیروزی بنت ارشاد علی، کالیہ بنت ولیاد علی، سید عالم حسین رضوی ابن سید اشرف حسین رضوی، حبگل بنت شردل، خوشربہ بنت سلام علی، مسکین ابن عالم شاہ، آرشفی بنت علی، عباسی ابن سرفراز، نازنین بنت ہمت علی، زاہد حسین زیدی، فامیدہ بیگم، نسیم بانو، ابو الحسن ابن ممتاز کی روح کو پہنچے بحق محمد وآل الطاہرین۔ خدا تجھے واسطہ محمد محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد محمد کا جن مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے نام یہاں لیے گئے ہیں اور جن کے نام نہیں بھی لیے گئے، تمام مومنین و مومنات ان کے درجات کو بلند فرما، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ خدا تجھے ان تمام جوانوں، ان تمام بچوں کے جن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنے بزرگوں کو مرحومین کو یاد رکھا جائے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما،
خدا ان سب کو دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو بیمار ہو، جس بیماری دو چاروں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔